نہیں کر رہے جو آپ چاہتے ہیں. اس حوالے سے ایک سوال تو یہ ہوگا, دوسرا یہ ہے کہ بلدیاتی اداروں کے حوالے سے سرگرمیاں جاری ہو جو رہی ہیں, اور ٹیکسلا میں بھی ایک میٹنگ آپ کے حزب مخالفوں نے شروع کر دی ہے, تو آپ کا کیا پلان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رفاقی صاحب بہت بہت شکریہ. لیکن سب سے پہلی بات ہے, میں آج اتنی خوبصورت ایونٹ تھی, ان تمام ننھے پھولوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ جو میں نے وقت گزارا. سیاسی بات تو نہیں ہونی چاہیے, لیکن برکیف ملک کے حالات اس طرح کے ہیں. آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ابھی پیچھے جو قومی سلامتی کی میٹنگ ہوئی, اس تمام تر معاملے میں بیٹا نہیں کرو اس تمام تر معاملے میں اس تمام تر معاملے میں جو ہے ان بریفنگ ان کیمرہ بریفنگ تھی, اور اس کے خد و خال کچھ میڈیا پہ بھی آپ نے سنے, کچھ آپ کو بتایا گیا, کچھ پتہ چلا. ملک کی صورتحال اگر دہشت گردی کے حوالے سے دیکھیں وہ تو گمبھیر ہے. پچھلے ایک سال میں اگر موازنہ کر لیں کہ ایک سال پہلے کتنے جو ہیں دہشت گردی کے اٹیکس ہوئے, اور ایک سال بعد جو ہے وہ ڈبل یا ایٹ لیسٹ 2.5% جو ہے اس میں اضافہ ضرور ہوا ہے. 2 فولڈ جو ہے اضافہ اس میں آ چکا ہے. یہ الارمنگ سچویشن ہے کہ اس دہشت گردی کے ناسور سے ہم نے آپریشن ضرب عزم اور رد الفساد جیسے زبردست اور کامیاب آپریشن کر کے جان چھڑائی تھی. افسوس ہے کہ دوبارہ جو ہے وہ سوسائٹی میں ری سیٹلمنٹ کے نام پہ دیگر دہشت گردوں کو جیلوں کے دروازے کھول کے 4 سے 5 ہزار جو ایسے افراد تھے ان کو دوبارہ سوسائٹی میں ری سیٹل کرنے کی کوشش کی گئی, اور ان کمیونٹی سے نہیں پوچھا گیا. آپ کرم ایجنسی کی بات کر رہے ہیں, آپ باجوڑ کی بات کر رہے ہیں, لیکن بات یہ کہ وہاں کے لوگوں سے نہیں پوچھا گیا کہ یہ دہشت گرد دوبارہ آ کے کیا کریں گے. کیا وہ ری سیٹل ہوئے اس سوسائٹی میں؟ بالکل بھی نہیں ہوئے. اور اب اس کا خمیازہ کون بھگت رہا ہے؟ پوری قوم بھگت رہی ہے. جعفر ایکسپریس کا ایک بڑا افسوسناک واقعہ اور سانحہ حال ہی میں ہوا. ابھی تو وہ ٹیکسلا میں اس کی سروس ریزیوم بھی نہیں ہوئی تھی, ہم نے بھیجا ہوا ہے, اور ابھی بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی سروس ریزیوم ہو. رحمان بابا میر صاحب آپ کی نشاندہی پہ وہ ضرور ہوئی تھی. جعفر ایکسپریس کا اور خیبر میل کا بھی ہم نے لکھ کے بھیجا ہوا ہے. نئے وزیر صاحب آئے ہیں, ان سے بھی میری بات ہوئی ہے, تو انشاءاللہ مزید بہتریاں بھی ہوں گی. جی وہ کر کے گئے اپ گریڈیشن کے حوالے سے. وہ میں نے لکھا تھا, میں نے کہا اچھے اپ گریڈڈ طرز پہ اس کو بنائیں, اور ان سے میری بات ہوئی تھی. میں نے کہا کہ یہاں پہ کیوسکس ہوں, ٹچ شاپ ٹائپس ہوں چیزیں, تاکہ مزید بہتری ہو فیسلٹیز میں. لیکن اصل مدعا دہشت گردی کے حوالے سے جو میں آپ کو کہوں, دیکھیں بڑھ کے مارنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, میں بھی یہاں پہ 2 بیان دے دوں, لیکن انسان کو معاملہ فہم ہونا چاہیے. اس صوبے کی حکومت جو پچھلے 10-12 سال سے ان کے پاس ہے, اب وہ کہتے ہیں میں یہاں پہ آپریشن نہیں ہونے دوں گا. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن یا آئی بی اوز جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً ہو رہے ہیں. گائے بگائے جہاں کریڈیبل انٹیلیجنس ملتی ہے وہاں پہ وہ آپریشن ہوتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی سیاسی بیان دے تو اس کے سیاسی بیان پہ مت رہیں, خود بھی احتیاط کریں. اور بالکل جہاں پہ اگر آپ کو کوئی ایسی انفارمیشن یا کوئی ایسی مشکوک چیز نظر آئے تو بالکل پولیس انتظامیہ کو اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اطلاع دیں. یہ سیریس معاملہ ہے, کیونکہ میں تو سسٹم کے اندر ہوں, مجھے پتہ ہے کہ کیا معاملات ہیں کیا نہیں. اس لیے تھوڑا سا جو ہے ہمیں سب کو مل کے اس دہشت گردی کے ناسور سے دوبارہ جان چھڑانی ہوگی, اور ایک عزم نو ہمیں کرنا پڑے گا کہ جب ہم پاکستان کو دوبارہ روشنیاں, ہم سکون کی جو بہتری کی فضا ہے وہ کس طرح ایک قائم کر سکتے ہیں, تو ہمیں اس کے لیے مل کے کام کرنا. بلدیاتی حوالوں سے, بلدیاتی اداروں کے حوالے سے دیکھیں, حکومت پنجاب, اسلام آباد, دیگر جتنے صوبائی حکومتیں ہیں وہ اپنے بلدیاتی قوانین جو ہیں وہ اپڈیٹ بھی کر رہی ہیں, وہ پاس بھی کر رہی ہیں. ہماری آلریڈی ایک میٹنگ ہو چکی تھی. سعید صاحب ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا, میں فاقر صاحب کے سوال کا جواب مکمل کر لوں. جہاں پہ آپ نے کہا کہ میٹنگز کر رہے ہیں, تو ہماری تو الحمدللہ کینٹ کے 5 وارڈ, 10 وارڈ ٹیکسلا کینٹ کے, اور ٹیکسلا شہر کے جو 22 وارڈ ہیں, بلکہ اب وہ کیونکہ ڈی لمیٹیشن ہوگی تو ہو سکتا ہے وہ وارڈز کم ہو جائیں, ہو سکتا ہے وہ وارڈ زیادہ ہو جائیں. گائے بگائے دوستوں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے جو انٹرسٹ رکھتے ہیں. کسی کو دھکا سٹارٹ کر کے تو آپ الیکشن کے میدان میں نہیں اتار سکتے. وہی اترتا ہے جس کا تھوڑا شوق ہوتا ہے, ذوق ہوتا ہے, مزاج ہوتا ہے. تو ان دوستوں کے ساتھ جن کے ساتھ شوق ہے, جن کا شوق ہے, مزاج ہے یا ذوق ہے یا وہ انٹرسٹ رکھتے ہیں, ان سے گائے بگائے ملاقات ہوتی رہتی ہے. پارٹی لیول پہ بھی اور لوکل لیول پہ بھی ہم ان کی سپورٹ کریں گے, اور وہ کینڈیڈیٹ ہوگا جو محنت کرے گا. یہ نہیں
کہ راتوں رات ایک کینڈیڈیٹ اٹھ کے آئے اور وہ کہے کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے. ایسا نہیں ہوتا. آپ جب تک عوام میں محنت نہیں کریں گے، عوام میں جو ہے اپنی ایک پریزنس نہیں اسٹیبلش کریں گے، اور ایک سروے اگر کرایا جائے اور اسے پتہ چلے کہ عوام میں جو ہے وہ بالکل کوئی جان پہچان نہیں ہے، تو پھر ایسا شخص وہ کینڈیڈیٹ نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے کینڈیڈیٹس ہوں گے. آپ دیکھیں گے جس طرح آپ کو کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں اچھے کینڈیڈیٹس دیے، 10 میں سے 8 وارڈ جیتے. اسی طرح حاجی ملک عمر فاروق صاحب کی سربراہی کے انڈر جو ہے، ان کی لیڈرشپ کے انڈر اچھے زبردست کینڈیڈیٹس ہوں گے جو اس اپنے اپنے وارڈز کی بہتر اور زبردست نمائندگی کریں گے. اب آپ کا سوال ہے. تو صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دہشت گردی جو حالیہ لائے ہوئے ہے، اس میں زیادہ تر علماء کرام نشانہ بن رہے ہیں. اور دوسرا سر، ایسی کون سی بات ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ہم ایک قوم کیوں نہیں بن سکتے؟ دیکھیں 2014 میں بھی جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا اور اے پی سی بنائی گئی تھی، اس وقت ہم متحد تھے. اب خدارہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ پھر ایک اس جیسا افسوسناک واقعہ ہو، پھر تمام تر قوم متحد ہو. قوم ابھی بھی متحد ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ایشو کیا آتا ہے؟ ایشو یہ آتا ہے کہ جب ایک سیاسی جماعت کی اپنی سیاست یا ایک سیاسی شخصیت کی اپنی سیاسی جو قد کاٹ وہ بتا رہا ہے یا وہ اس کو بیان کر رہا ہے، وہ قومی سلامتی سے، ملک کی سالمیت سے وہ بالا تر ہو جائے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ملک ہے تو ہم سیاست کر رہے ہیں. ورنہ ہی تو خدا نہ خواستہ دیکھیں کوئی یہ نہیں کہہ سکے کہ میں پاکستان سے ایک سیاسی لیڈر ہوں، میں سیاسی کارکن ہوں. بات یہ ہے کہ پاکستان کی بقا ہوگی، پاکستان کی سلامتی ہوگی تو یہ ہمارے تمام تر معاملات ساتھ چلیں گے. اس معاملے پہ یکجا ہونا انتہائی لازم و ملزوم ہے. اے پی سی میں بالکل اس وقت پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب نے جوائن کیا تھا، لیکن اس کے بعد فوری بعد آپ کو یہ بھی یاد ہوگا، ہماری کیونکہ یادداشت کمزور ہوتی ہے، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ انٹرنل ڈسپلیسمنٹ کے اوپر ہم جا رہے ہیں تو میں اس کی آپریشن کی سپورٹ نہیں کرتا. تو انہوں نے اپنی سپورٹ واپس لے لی تھی اے پی سی میں موجودگی کے بعد.